الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بہت ساری الگ الگ شکلیں ہیں اور عذاب آنے کے انداز بھی الگ ہیں۔ عذاب کی شکلیں جو سنتے آئے کہ پتھروں کی بارش ہو جانا، آگ کا پھیل جانا، طوفان کا آ جانا، ہواؤں سے ہلاک ہونا، چہرے بندر کی شکل کے بن جانا، یہ ایک الگ شکل ہے عذاب کی۔ بعض صورتیں عذاب کی شکل میں اور الگ ہوتی ہیں، جیسے بھوک مری کا عام ہو جانا اللہ کا عذاب ہے، بیماریاں پھیل جانا، اور اس میں سے ایک الگ شکل یہ ہے کہ برکتوں کو اٹھ جانا، چہروں کی رونق کو ختم کر دیا جانا، روحانیت سلب کر لیا جانا، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ آنے کے جو انداز ہیں، عذاب دو قسم سے آتا ہے۔ کبھی انڈیویجول تنہا کوئی آدمی عذاب میں مبتلا ہو جائے، اور کبھی اجتماعی عذاب، پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ دو طریقے ہیں، عذاب کی شکلیں بھی میں نے بتائی، اور عذاب کے آنے کے انداز دو قسم کے ہیں۔ مخصوص لوگ عذاب میں مبتلا ہو جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی اجتماعی طور پر بڑی جماعت عذاب میں مبتلا ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مخصوص لوگ جو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے اپنے افعال ہو سکتے ہیں، لیکن اجتماعی عذاب جلدی نہیں آتا۔ اجتماعی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فوراً اس طرح سے نہیں آتا۔ اس کی وجوہات جو بیان کی گئی ہیں کہ اجتماعی عذاب کبھی آتا ہے کسی قوم پر، تو اس کے کارن کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں؟ تین چیزیں بتائی گئی ہیں محدثین نے اور شارحین نے۔ پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے تو تین اسباب اس کے بڑے ہیں، بڑے کارن۔ پہلا سبب مستدرک للحاکم حدیث پاک کہ اگر قوم کے اندر سود خوری بڑھ جائے، دوسرا کارن، دوسرا سبب اگر زنا پھیل جائے، تیسرا سبب زکوٰۃ سے لوگ دور بھاگنے لگ جائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کریں، تو فرمایا گیا یہ تین اسباب ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا اجتماعی عذاب قوم پر آتا ہے، اجتماعی عذاب کے وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تین چیزیں جب کسی قوم میں پھیلتی ہیں تو پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجتماعی طور پر لوگ اگرچہ پتھروں کا عذاب نہیں دیکھ رہے ہوں گے، آسمان سے آگ برسنے والا عذاب نہیں دیکھ رہے ہوں گے، زمین کے پھٹ جانے اور دھنس جانے کا عذاب نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک عذاب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے روحانیت غائب ہو چکی ہے۔ یہ عذاب تو ہے۔ اجتماعی عذاب کے جو لوگ شکار ہوئے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آگ کے گولے برسیں اور پتھروں کا عذاب آئے، وہ پچھلی قوموں پر ہوتا رہا، لیکن فی زمانہ ہم جو اس عذاب کے شکار ہوتے ہیں اس میں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں برکتوں کا اٹھ جانا، چہروں کے رونق کا ختم ہو جانا، روحانیت ہماری سلب کر لی جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ جیتے جی ایمان کی دولت چھین لی جائے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ موت تو ایک بار آئے گی، لیکن ایمان کے بغیر مر گیا تو آخرت میں ہمیشہ اسے دوزخ ہے، ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، وہ سب سے بڑا عذاب ہے۔
ڈر اسی بات سے ہے کہ جیتے جی ہماری بدکاریوں کی وجہ سے ایمان کی دولت تو نہ چلی جائے. آج بے حیائیوں کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، نظام درہم برہم ہو چکا ہے. میں ان دو وجوہات پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. آج جمعہ میں بھی میں نے آپ سے یہ گفتگو کیا تھا کہ دل میں کانٹے چبھ رہے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب حالات اپنے محلوں کے اس طرح کو سننے میں آتے ہیں کہ بدکاریاں اتنی بڑھ گئی کہ بھائی اور بہن کی تمیز ختم ہو چکی ہے. ایک باپ اپنی بیٹی سے مسلسل 12 سال تک زنا کرتا رہا. یہ حالات ہم سنتے آ رہے ہیں، تو کیا کلیجہ منہ کو نہیں آتا؟ یہ چیزیں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ انسان اس قدر درندگی کا شکار کب بنتا ہے، ایسا حیوان کب بنتا ہے؟ مین ریزن کیا ہے؟ انسان کے سود خوری کے سلسلے میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن بے حیائی جو ہے، بدکاریاں، آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا کہ کتا اپنی مادہ کے ساتھ اگر جوڑا کھاتا ہے تو آپ کبھی اس کا رشتہ تھوڑی نہ پوچھتے ہیں کہ یہ بہن کے ساتھ ہے کہ ماں کے ساتھ ہے. ان کے ہاں کوئی نظام نہیں ہے. جب جانور بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں اور بچوں کا بھی فرق ختم ہو جاتا ہے. لیکن کیا وہی چیز انسانوں میں آپ برداشت کر پائیں گے؟ اپنے معاشرے میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں یہ چیز برداشت کر سکتے ہیں؟ عقل سلیم کبھی برداشت نہیں کرے گی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ برداشت کیے جانے کی عادت آ گئی لوگوں کو. یہ سب دیکھ کر کے ہنس کر کے گزر جاتے ہیں. اب تو بڑے بڑے حادثات پر آپ صرف اور صرف ایک سٹیٹس دن بھر لگائیں گے، اس کے بعد ہو گیا. بڑے بڑے حادثات صرف اور صرف ایک دن کی نیوز بن کر کے ختم ہو جاتے ہیں. یہ انسان کی درندگی یہاں تک جو آتی ہے، اس کے کچھ اسباب تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ کیوں اس طرح سے انسان بے حیا ہو گیا. سب سے پہلا ریزن ہے اس کے رزق کا، اس کے کھانے کا. گاڑی میں جیسا پیٹرول ڈالو گے ویسی ہی گاڑی چلے گی. ایک ٹنکی ہے چھت پر رکھی ہوئی ہے، اس پر جیسا پانی آپ فل کرو گے، نیچے جس ٹوٹی کو بھی کھولو گے پانی وہی آئے گا جو ٹنکی میں ہوگا. رزق حلال اگر جسم کے اندر جاتا ہے تو اس کے اعضاء سے حلال کام ہوں گے. حرام رزق کا آج اتنا دورہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اب احتیاط کرنا بھی چھوڑ دیا. یہ جو زبان کا چسکا ہے نا، آج مسلمانوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں، دوسروں کو مت دیکھیں آپ کون کیا کھا رہا ہے. یہ زبان کی شہوت تمہیں آزاد اتنا کر گئی ہے کہ تم ہر چیز کھانے پر تیار ہو گئے. پہلے کے دور میں لوگ بچتے تھے، نان ویج کھانا ہے، گوشت کھانا ہے تو کتنی تحقیقیں ہوتی تھی کہ کہاں سے آیا، کس کا ہے، کون دیا ہے. آج کچھ بھی نہیں. ہمارے بچوں کے سامنے یہ تو مسئلے بھی نہیں رہ گئے. جو فاسٹ فوڈ کے ایسے عادی ہو گئے، ان کو راستہ چلتے ہوئے جو بھی شاورما ملا، پیزا ملا، برگر ملا، لے کے اس کو کھانا ہی ہے. تمہیں پتا ہے، میں جانتا ہوں کئی ایسے لوگوں کو جو کہتے بھی ہیں کہ ہم مردہ مرغیوں کو بیچتے ہیں. مری ہوئی مرغیاں 10 روپے کلو میں لا کر کے اس کا وہ بنا کر کے بیچتے بھی ہیں کئی ایسے لوگ. اگر دوسری قوموں کے ہاں ذبیحہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو وہ جو کھائیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہارے لیے رزق کا بہت فرق پڑتا ہے. حرام رزق کا ایک لقمہ جب کسی کے پیٹ میں جاتا ہے تو میرے عزیزوں کئی دنوں تک اس کی کوئی عبادت آسمانوں تک نہیں جاتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام ایک بار کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک بندے کو اتنا روتے ہوئے دیکھا، ہاتھ لمبے کر کر کے. اس پر آپ کو ترس آ گیا. آپ کوہ طور پر جا کر اللہ سے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ مولا اس کی دعائیں پہلے قبول کر لے. رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ وہ مانگتے مانگتے مر جائے، ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے آسمانوں تک بھی لائے، تب بھی میں اس کی دعا نہیں قبول کروں گا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ ایسا کیا گناہ کیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے، اس کے جسم پر حرام لباس ہے. جب تک یہ ہوگا اس کا رونا گڑ گڑانا میں نہیں دیکھوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہلکا ہے؟ یہ چیز کے کنٹرول ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے حیائیاں عام ہو گئیں، بدکاریاں پھیل گئیں.
لوگ آج تمیز بھول گئے. کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے, ان کو کوئی خوف ہی نہیں رہ گیا, ڈر ہی نہیں رہ گیا. رزق کا بہت بڑا اثر ہے میرے عزیزوں. سب سے پہلے اس پر کنٹرول کرو, اپنے کھانے پینے پر حلال کی طرف توجہ کرو, ورنہ یہ حرام چیز کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو پیٹ حرام لقمہ بھرتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ جہنم کی آگ ہی اس کے پیٹ میں بھری جائے گی. وہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں بھری جائے گی. لوگ آج بزنس میں بھی, تجارت میں بھی یہ دیکھنا بھی چھوڑ دیے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. لو دبا لو, ساری چیزیں دبا کر رکھو. کس کا مال کتنا ہڑپ لیا, کس کا حق دبا کر کے رکھ لیے, سب حرام ہے. رزق حرام کے ذریعے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ذبیحہ دیکھ رہے ہیں, مسلمان نے ذبح کیا ہے وہی گوشت آنا چاہیے. ارے کسی کا دبا کر کے ایک درہم بھی رکھا ہے وہ حرام ہے. دھوکہ دے کر کے کمائی ہوئی چیزیں حرام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے. ایک بار ان کی کپڑے کی دکان میں ایک تھان میں عیب والا کپڑا آیا تھا, تھوڑا سا کچھ داغ تھا. خادم سے بتایا تھا کہ بیچنا تو یہ گراہک کو بتا کر کے بیچنا کہ اس میں عیب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے, بہت بڑے تاجر تھے. شام کو ان کا خادم آیا. اس دن جانتے ہو تقریباً 4 لاکھ درہم کی تجارت ہوئی تھی. سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کیا وہ عیب والا جو کپڑا تھا وہ تھان بک گیا؟ اس خادم نے کہا ہاں بک گیا, وہ تو صبح ہی بک گیا. کہا بتایا تھا؟ کہا ارے میں بھول گیا تھا. امام اعظم نے کہا کہ یہ 4 لاکھ پورے کے پورے بانٹ دو, اس میں کا 1 روپیہ بھی میرے لیے حلال نہیں ہے. میرے عزیزوں, یہ ائمہ اعظام تھے جنہوں نے شک والی چیز کو بھی اپنے گھر آنے نہیں دیا. شک والی چیز بھی. میں پڑھ رہا تھا اس سے قبل ایک بات, شاید آپ کے سامنے میں نے اس کو شیئر کیا ہے, بیان کیا ہے. بغداد کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے, بڑے بڑے علماء کو پڑھایا کرتے تھے. ان کی مجلس لگی ہوئی تھی, بچے باہر کھیل رہے تھے. بچوں کی گیند اڑ کر کے یہ علماء کی محفل میں آ کر گر گئی. سب بچے ڈر گئے. ظاہر سی بات ہے, بچوں میں جو ادب اور تمیز ہوتی ہے نا, اس کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے. بڑوں کی مجلس میں جانے سے بچے ڈر گئے. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے, کون گیند لے کر کے آئے گا؟ ایک بچہ اس میں کہتا ہے کہ میں لے کر کے آ جاتا ہوں. وہ بغیر خوف کیے ڈرے ہوئے سارے علماء کی گردنوں پر پھلانتے ہوئے ادھر ادھر پیر رکھتے ہوئے مجلس میں آیا اور بڑی بے حرمتی سے وہ گیند لے کر کے چلا گیا. وہ جو علماء کی مجلس تھی وہ چھوٹے عام لوگ نہیں تھے, وہ اولیاء وقت تھے. انہوں نے دیکھا اس بچے کو غور سے. وہ بچہ کوئی اور نہیں, جو استاد پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کا ہی بیٹا تھا. جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کا بیٹا تھا. سب کی گردنیں جھک گئیں کہ اس بڑے گھر کا بچہ ایسی کیسی حرکت کر سکتا ہے. وہ جو بزرگ تھے وہ سر جھکا لیتے ہیں, کہتے ہیں اس کا قصور نہیں. بات در حقیقت یہ ہے کہ جب ہماری شادی ہوئی اور ہم گھر آئے تو ہم 3 دن سے فاقہ میں تھے. گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی. میں اور میری بیوی فاقہ کر رہے تھے. تیسرے دن ہمارے پڑوس سے ایک بھنے ہوئے گوشت کی تھالی آئی, بہت عمدہ غذا ہمارے پاس تحفے میں آئی. بھوک اتنی لگی تھی کہ ہم نے پوچھا بھی نہیں وہ کہاں سے آیا, کیا کھا لیا. پیٹ بھر کر ہم دونوں نے کھا لیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے ملاقات کی. اس رات اس کا حمل ٹھہرا اور اسی سے یہ بچہ پیدا ہوا. اور وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مشکوک کھانا تھا, یہ بھی نہیں پکا کہ حرام تھا, شک تھا. پتہ نہیں حلال ہے بھی کہ نہیں, میں نے پوچھا نہیں تھا, کھا لیا. اور مجھے لگتا ہے اس کھانے کا, اس رزق کا اثر ہے کہ بچہ میرا بے ادب پیدا ہوا ہے. نسلوں پر بھی اس کا فرق پڑتا ہے. وہ اولاد جو آج بہن اور ماں میں فرق نہیں محسوس کر پا رہی ہے, تو آپ سوچو کہ کہیں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. یہ بچے حلال طریقے سے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں پیدا ہوئے. جو حلال نسل ہوتی ہے اس کے اندر ادب و تمیز لحاظ ہوا کرتا ہے. بچوں کو پہلے ایسی پرکھا جاتا تھا,
خاندان کون سا ہے یہ بھی بچوں کے اخلاق و آداب سے سمجھ میں آتا تھا، بچوں کے بولنے کے انداز سے سمجھ میں آتا تھا کہ خاندانی ہے یا نہیں ہے۔ آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، سارے کے سارے ویسے ہی ہیں۔ بات کرو تو گالی کے لہجے سے بات کرو، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو سنا ہے کہ ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے ان کے اندر یہ چیزیں آئیں؟ ماں باپ سے میں کہتا ہوں آپ بھی اپنے رزق کا تھوڑا احتساب کرو، جائزہ لو کہ حلال طریقے سے کھا کر بچے پیدا کیے یا پھر اسی طرح حرام رزق پر۔ اور اگر حرام رزق سے ہی یہ نسل آئی ہے تو ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہاں جہاں سے ان برائیوں کی شروعات ہو رہی ہے وہاں جا کر کے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ بگڑے ہوئے ماحول کو ہم نصیحتوں سے سنبھال تو سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جہاں سے لیکیج ہے وہاں تو روکنے کی ضرورت ہے۔ کہاں سے یہ لیکیج ہے؟ کہاں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں؟ رزق سب سے پہلے جسم کے اندر بے حیائی پیدا کرنے والی سب سے بڑی چیز اس کا رزق ہے۔ زبان جو لذتوں کی شکار ہے یہ شہوت ہے، کبھی اس کو آپ سیراب نہیں کر سکتے۔ زبان جب کسی کی آزاد ہو جائے کھانے پینے میں تو سمجھ لو کہ اس کا شرمگاہ پر بھی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اس کی اپنے شرمگاہ پر بھی اس کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ سب سے پہلے اپنے رزق پر کنٹرول رکھو، یہاں سے سارے معاملات بگڑتے ہیں۔ اور دوسری چیز بے حیائی کا سیلاب جو آیا، ایک تو رزق ہے، دوسرا مسئلہ ہے کہ زنا کے قریب لے جانے والے اسباب کیا ہیں۔ بندہ جو ہے، ایک فطری سی بات ہے کہ ہر مرد کو عورت کی طرف کھچاؤ رکھا گیا ہے، پیدائشی ہے۔ عورت کو مرد کی طرف کھچاؤ رکھا گیا ہے، پیدائشی ہے، فطرت ہے، سب انسانوں میں یہ چیز موجود ہے۔ لیکن اس فطرت سے بھی بڑھ کر کے آدمی کب آتا ہے؟ اپنی ماں سے اگر کوئی بدکاری کر لے، بہن سے کر لے، بیٹی سے کر لے، تو یہ فطرت سے بھی بڑھ کر کے آدمی نے کر لیا، انسانیت بھی بھلا دیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب زنا کو آدمی ہلکے میں محسوس کرنے لگ جائے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کامن ہے، تو پھر اس کے سامنے ماں بیٹی بہن بھی کوئی چیز ہی نہیں رہتی، سب چیزیں کامن ہو جاتی ہیں، نارمل ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر آ کر روک کہاں لگانی چاہیے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ تمہاری آنکھیں جتنی آوارہ ہوں گی اتنا تمہارا جسم بدماش ہوتا چلا جائے گا۔ ساری بے حیائی، سب کچھ یہ آنکھوں سے شروعات ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے مومنوں کو سب سے پہلے کس چیز پر روکا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب، اے میرے رسول، ایمان والوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، اور عورتوں کو تھوڑا سا زیادہ حکم دیا گیا ہے، مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا، اور عورتوں کو تھوڑا اور زیادہ حکم کیا ہے؟ اے رسول، اے محبوب، آپ عورتوں سے، ایمان والی عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ دوسرا آگے کا حکم کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ جانتے ہیں آپ، عورت کو نرم لہجے میں بات کرنا بھی جائز نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے تعجب ہے یہ، اسلام تو سکھاتا ہے نرم لہجے میں بات کرنا، یہ اخلاق میں سے ہے کہ نہیں؟ اچھے نرم لہجے میں بات کرو کسی سے، لیکن عورت کو کہا گیا ہے نرم لہجے میں بات کرنا، وہاں تو شیطان آ جائے گا۔ مرد تو چاہتا ہی ہے کہ اس کی نرم گفتگو سنے، مرد کو شہوت اسی وقت بڑھتی ہے جب عورت کی وہ نسوانی آواز سنتا ہے، اس میں شہوت چھپی ہوئی ہے۔ عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ نرم لہجے میں بات نہ کرے۔ عورتوں کو اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہاں، کسی بھی اجنبی مرد سے عورت کو بات کرنے کی نوبت آ گئی تو وہ کڑک لہجے میں بات کرے، سخت لہجے میں ہی بات کرے، تاکہ وہ مرد تمہاری طرف یہ نہ سمجھے کہ یہ اشارے دے رہی ہے۔ نرم بات کرتے ہوئے مردوں کو تو یہی گمان ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ مجھے راستہ دے رہی ہے، اشارہ دے رہی ہے۔ کڑک لہجے میں عورت بات کرے تاکہ اس کے وہم و گمان میں بھی بات نہ آئے۔ عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے،
زینت کا اظہار کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو آج بولنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم دیکھو گے عورتیں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوا کریں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت اور سارے فرشتوں کی لعنت۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں؟ تنگ و تاریک لباس پہننے والی، چست لباس پہننے والی، چپکا ہوا بدن سے جس سے اس کے سارے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں ایسا لباس پہننے والی۔ ان کے تو برقعے ہی کیسے ہو گئے؟ اب وہ تو زینت کے لیے ہو گئے۔ پہلے تو سنا جاتا تھا کہ نقاب جو ہوتا ہے وہ حجاب جو ہوتا ہے عورت کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، اب تو حجاب اور نقاب ساری چیزیں دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، اس میں بھی زینت کا اظہار ہے۔ حکم یہ تھا کہ باہر سے اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو مرد یہ پہچاننے سے عاجز ہو جائے کہ یہ جوان عورت ہے کہ بوڑھی عورت ہے، اسے یہ پہچاننے کی تمیز بھی نہ رہے، اس طرح سے وہ عورت کو حجاب کا حکم تھا۔ لیکن عورتیں آج کپڑا پہن کے بھی ننگی ہیں، یہ زنا کے عام ہونے کے اسباب ہیں۔ جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو گھر محفوظ نہیں رہیں گے، کسی کے گھر محفوظ نہیں رہیں گے۔ نوجوانوں سے ہم تاکید تو کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنی حیا کا قتل مت کرو۔ ہم آپ سے یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، لیکن ان عورتوں کا کیا جو خود ہی ننگی باہر آ جائیں؟ ایک نوجوان کہاں تک اپنے آپ کو سنبھالے گا، کہاں تک برداشت کرے گا؟ کیا اس میں ان عورتوں نے بڑا کردار نہیں ادا کیا ہے کہ بے حیائی کو پھیلانے میں، بچوں کے اخلاق کو بگاڑنے میں ان عورتوں کا کردار نہیں ہے؟ بہت بڑا کردار ہے۔ ہم دنیا بھر کی عورتوں کو کچھ کہنے جائیں تو ہمیں اپ ٹون مارا جائے گا کہ عورتوں کے حقوق کا قاتل ہے، یہ عورتوں کی آزادی کے خلاف ہے یہ مولانا لوگ۔ دیکھو پورے جھنڈ کے جھنڈ حملہ کرنے لگ جاتی ہیں عورتیں، کوئی ایک بھی اگر ان کے لباس پر بات کرے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب حملہ آور ہو جائیں گی۔ عورتوں پر ہی بولتے ہو، مردوں کو نہیں بولتے۔ اسلام وہ ہے جو پہلے مردوں کی آنکھوں پہ پابندی لگایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مرد اپنی آنکھیں نیچے رکھ کر کے ہی جائیں گے اور آپ اپنا جسم کھلا رکھ کر کے ہی کہو۔ تو ان عورتوں سے میں کہتا ہوں جن کو ہمارے جملے برے لگتے ہیں، میاں قانون بھی ہے، پولیس بھی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی ہے، سب کچھ تو ہے گورنمنٹ کے اندر، حکومت کے اندر، تو پھر اپنا سونا چاندی تجوری میں کیوں رکھتے ہو؟ چوکھٹ پہ رکھا کرو۔ پولیس تو ہے نا، حفاظت کے لیے گورنمنٹ تو موجود ہے، لاؤ اپنی جیولری پوری باہر دروازے کے باہر رکھ کر کے آرام سے سو۔ آپ کو لگے گا نہیں پولیس تو ہے، 24 گھنٹے تھوڑی نا میرے مال کو دیکھ رہی۔ یہی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، نوجوان اپنی آنکھیں نیچی تو کر لیں گے لیکن 24 گھنٹے نہیں کر سکتے۔ تم اپنی حفاظت تو کرو، تم اپنے جسموں کی حفاظت کرو۔ اور جس طرح سے یہ عورتوں کو برا لگتا ہے، میں ان سے یہی کہتا ہوں تمہارے جسموں کو ہم حفاظت کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی یہ پابندی ہے، یہ کوئی قید ہے۔ کس نے کہا کہ تم کو قید کرنا ہے؟ اگر عورتوں کو قید میں رکھنا ہوتا تو ہماری آدھی شریعت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے نہیں چل رہی ہوتی۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیان کردہ حدیثوں سے آدھی شریعت ہے ہماری۔ آپ کو کیا لگتا ہے عورتوں کو قید کیا گیا ہے؟ عورتوں کو قید نہیں، عورتوں کو ان کے مقام پر رکھا جا رہا ہے جس کی وہ حقدار ہیں۔ کبھی آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مقدس ہے۔ قرآن پہ غلاف کیوں رکھا جاتا ہے؟ فرق کرنا ہے کہ وہ مقدس ہے۔ یہ تمام چیزیں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ کہ ان کا تقدس برقرار رکھے عورتوں کو، اسی لیے پورے لباس کی بات ہم کرتے ہیں کہ ان کا تقدس برقرار رہے۔ ننگی رہے تو ہر ایرا غیرہ نتھو کھیرا دیکھتا تو رہے گا ہی۔ لوگوں کی شہوت پر کسی کا کنٹرول تھوڑی نہ ہے، کتنوں کی آنکھوں کو ہم بچائیں گے؟ یہ بے حیائی کا جو دور دورہ ہے اس میں یہ سارے اسباب ہیں۔ برا رزق جب جسم میں جاتا ہے تب اس کا زنا کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، حرام رزق جسم میں آتا ہے تو بے حیائی کی طرف بڑھتا ہے۔ اور دوسرا کارن عورتیں اور مرد
جب اپنے لباس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو پھر یہ بے حیائیوں کا دور دورہ ہے. شیطان یہ چاہتا ہی ہے کہ تمہارا لباس نکال دیا جائے، تمہیں ننگا کر دیا جائے. وہ یورپ ہے جس نے جانور اور مردوں کے، انسانوں کے فرق کو مٹا دیا ہے. میں اکثر ایک جملہ جو کہتا ہوں، ننگا رہنا اگر فیشن ہے تو بھینس زیادہ فیشنیبل ہے، جانور زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتے. ننگا رہنا کوئی فیشن ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ ہم کوئی جنگلی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمیں کپڑے میسر نہیں ہیں؟ اس کو یہ شیطانی تمام جماعتوں نے مل کر کے شہوتوں کو عام کرنے کے لیے ننگا کیا ہے. ورنہ کپڑوں کی دشمنی کس کی ہے؟ ارے بڑے بڑے برانڈ کے کپڑے تو تم ہی لوگ بناتے ہو اور پھر ننگا بھی رکھنا چاہتے ہو. کمپنیاں بند کر دو، کپڑے ہی مت بناؤ. جو کپڑے بنتے ہیں تو اس بات کا تصور میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، کس کے لیے بنتے ہیں؟ جانوروں کے لیے. حیرت ہوتی ہے، میں کبھی کبھار یہ بھی چیز محسوس کرتا ہوں، محفلوں میں، شادیوں میں، باراتوں میں وہ کرسیاں زیادہ پردے میں رہتی ہیں عورتوں سے ہیں. اور کرسیوں کو شامیانے والے موجود ہیں، اوپر سے نیچے تک چھپائے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اندر لال کرسی ہے کہ پیلی کرسی ہے، کپڑا اڑا دیا ہے. بے جان کرسی کو اتنا پردے میں رکھا ہے اور جان والی عورت کو پوری طرح سے زینت بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا ہے. ان خواتین سے میں کہتا ہوں، تمہیں آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پابند کرایا جائے. صرف ایک قانون ہے، وہ اللہ رب العزت کا خوف. تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے. ان کے عذابات کا بھی ذکر فرمایا. ان میں سے ایک عذاب کا ذکر میرے آقا نے فرمایا کہ عورتوں کو بالوں سے باندھ کر کے سزا دی جا رہی تھی اور ان کے بالوں میں پیپ اور خون بھرا ہوا تھا اور فرشتے ان کو دردناک اذیتیں دے رہے تھے، عذاب میں مبتلا کر رکھے ہوئے تھے. پوچھا گیا کون سی عورتیں؟ کہا گیا کہ یہ اپنی زینت کا اظہار عوام کے سامنے کرتی تھی، یہ بے حیا باہر آیا کرتی تھی. تمہیں اسلام نے جو عزت و وقار دیا ہے اس عزت و وقار کے ساتھ رہو، ورنہ معاشرہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے. اب یہاں مردوں کی ذمہ داری ہے، اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھاؤ. ننگی لا کر کے بازاروں میں گھمانے کو پوش نہیں کہا جاتا. بے حیا آدمی ہے وہ جو اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں اور اپنی بہنوں کے پردے کے سلسلے میں آزاد خیالی کا اظہار کرتا ہے. نہیں، ہمارے ہاں تو یہ سب نہیں چلتا ہے، نہیں چلتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے دیوس؟ حضور پاک فرماتے وہ شخص دیوس ہے جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے، وہ مرد بھی جہنم میں جائے گا. مرد کے بارے میں، عورت کے بارے میں، مرد کے بارے میں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مرد اپنی غیرت اور اپنی مردانگی کیسے اس کی پہچانی جاتی ہے؟ عرب والوں سے آج بھی پوچھو، عرب میں آج بھی جا کر کے پوچھو، آج بھی ان کے حالات اگرچہ بگڑے ہوئے ہوں لیکن سگی بھابھی کو بھی کوئی دیور نہیں دیکھ سکتا. وہاں کئی ایسے میں گھر جانتا ہوں، کیونکہ ان کی غیرت ہے، اس کو مردانگی سمجھتے ہیں اپنی عورت کی حفاظت کرنا. یہ بے غیرت بے حیا لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کا اظہار کرنے کے لیے باہر لے آتے ہیں. شک ہوتا ہے تم پورے ہو بھی کہ نہیں ہو عورتوں کا اظہار کرانے کے لیے. اور اب تو فیشن بنا ہوا ہے، ایک خوبصورت عورت کسی کی آ گئی تو وہ دوستوں میں لا لا کر کے اس کو ملوا رہا ہے، اس کو دکھوا رہا ہے، دیکھو ہم تمہاری بھابھی کیسی ہے. معاذ اللہ رب العالمین، تم زنا کے دروازے کھول رہے ہو، تم بے حیائی کی دروازے کھول رہے ہو. تمہاری عورت بازار کی زینت نہیں ہے جو لا کر کے دکھا رہے ہو. ارے موبائل دکھا دیا، گھڑی دکھا دیا، جوتے چپل دکھا دیا، سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اس کی اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے. اپنی بیوی کو دکھاؤ گے دوسروں کے پاس اور امید کیا رکھتے ہو سامنے والے سے؟ یہ تو بات ہی الگ ہو گئی کہ کتے کو سامنے گوشت دکھا کر کے پھر کہا جائے کتا کچھ نہیں کرتا ہمارا. کتا گوشت خور ہے، وہ کھائے گا، آج نہیں کھائے گا، کل نہیں کھائے گا، کبھی تو تم نے دروازہ کھول رکھا ہے.
وہ کبھی نہ کبھی کھائے گا اس چیز کو. اسی لیے میرے عزیزوں، ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا تھا، یہی لڑکیوں کے پردے اور حجاب کے بارے میں بات آئی تو انہوں نے کہا تھا، بیٹا گوشت خرید کر کے لانا، 2 کلو گوشت ایک کھلے برتن میں سر پر رکھ کر کے لانا، کپڑا مت ڈھانکنا. وہ گوشت تو خرید لیا، سر پہ برتن رکھ کر کے اپنے بزرگ استاد کے پاس لا رہا تھا، جب تک کوے سارا گوشت کھا گئے تھے. کوئی چیل، کوئی کوا، کوئی اٹھا کر کے لے گئے، برتن خالی. تو استاد نے اس سے پوچھا کہاں گیا گوشت؟ کہا سب تو یہ پرندے کھا گئے، آپ نے منع کیا تھا کپڑا رکھنے. میں نے کہا، اس بزرگ استاد نے کہا، تم نے دیکھا یہ تھوڑے سے سفر میں چیل کوے کھلے گوشت کو چھوڑتے نہیں، تو تمہاری ماں اور بہنوں کو کھلا رکھو گے تو یہاں کے درندے کیسے چھوڑ دیں گے؟ یہ زنا کا عام ہونا، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آج ریپ بہت ہونے لگ گیا، کیا سزائیں نہیں ہیں دنیا میں؟ آج تو اتنی سخت سزائیں، 20 سال کی سزائیں، عمر قید کی سزا ہے، پھانسی کی سزا ہے. ہم نے قید خانے میں دیکھا ہے کتنے آتے ہیں ریپ کیس میں. یہ 376 آپ کو معلوم ہوگا، مشہور ہے. جب بھی اس میں آتا ہے تو اس کو جیل میں بھی لوگ مارتے ہیں، وہ سب پتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ اتنا سخت قانون ہے، پھر بھی بچتے کیوں نہیں ہے؟ اس کا سدباب روک تھام ہوتی کیوں نہیں؟ اتنا سخت قانون. بچیوں کے ساتھ، جو نابالغ بچیاں، ان کے ساتھ جب ریپ ہوتا ہے تو اس کا اور بڑا سخت قانون ہے، اس میں تو بیل بھی نہیں ہے. اس میں سخت قانون بھی اور جج بھی اور ساری عدالتیں اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بھی پیش آتی ہیں، پھر بھی رکتی کیوں نہیں؟ ریشو آپ نکال کر کے دیکھو آپ کہ یہ کتنی کوانٹیٹی میں آج بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ قانون سے بھی لوگوں کا ڈر ختم کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، جو میں نے شروع میں کارن بتایا. پہلی چیز، رزق حرام جسم میں ہو تو عام لڑکی تو کیا، وہ اپنی ماں بہنوں کے اوپر بھی غلط نظر ڈال سکتا ہے. دوسری چیز، جب لباس دونوں لوگوں کا بے حیا ہو جائے، مردوں اور عورتوں کا، تو کب تک قانون بچائے گا؟ کب تک قانون بچائے گا؟ جہاں یہ تھوڑا سا تنہائی کا موقع پا جائیں گے تو پھر اس حیوانیت کی طرف آ جائیں گے. اسی لیے قرآن نے جہاں روک تھام کی ہے وہیں سے رک جاؤ، وہیں سے رک جاؤ. اسلام نے شروع جہاں سے ہوتا ہے، لیکیج جہاں سے ہوتا ہے، وہاں پر روک لگائی. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے لباس کو سلیقے والا رکھو. یہ جو آج نوجوان کبھی آتے ہیں تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے. میری عادت نہیں ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی، کسی کو سامنے ذلیل کرنے کی، کبھی بھی نہیں. کچھ بہت سارے اس طرح کی چیزوں میں ملوث آتے ہیں، لیکن ایک چیز، جب یہ پھٹے کپڑے پہن کے آتے ہیں، جینس ادھر سے پھٹی ادھر سے پھٹی، اور پھر کہتے ہیں یہ فیشن ہے، کس لیے پھاڑ کر کے پہن رہے ہو؟ سطر دکھانا. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ماڈرن دنیا ابھی یہ کر رہی ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. اے نوجوان، کاش ایک بار تو کسی عالم سے پوچھا ہوتا میرے رسول اللہ کا لباس کیا تھا. تو دنیا داروں کو دیکھا وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے تو تم بھی پہننے لگ گئے. وہ اپنا سطر دکھانے پر آئے تو تم بھی سطر دکھانے پر آ گئے. کون سی لائف جینے پر آ گئے؟ کون سی زندگی گزارنے پر آ گئے؟ تیسری ایک وجہ اور بتا دوں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بندہ زیادہ گانے سنتا ہے تو اس سے زنا کے قریب جاتا ہے. یہ جتنے نغمات، گانے سننے کی جس کو عادت ہے، اس کے جسم کے اندر بے حیائی کا زیادہ رجحان ہوتا ہے. اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ دنیاوی محبت کے گانے انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں، منافق بناتے ہیں. منافق سمجھتے ہو؟ منافق وہ آدمی جو دکھنے میں مسلمان ہے، اندر سے کافر ہے، اندر سے کافر ہے. تو یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو، شاید معاشرے کے اندر ایک انقلاب آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے اپنے آپ کو ہی کہو کہ آج سے میں یہ چیزیں نہیں سنوں گا. ارے روزانہ ہو سکے تو اللہ کا کلام ایک سورہ سن کر کے تو سو. دیکھو جسم کے اندر کتنا اثر پیدا کرتا ہے. تمہارے پاس ہاتھوں میں موبائل ہے، ایئر فون لگے ہوئے رہتے ہیں، گھنٹوں کیا کیا چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں. کاش
ایک بار سونے سے پہلے بستر میں سورہ ملک سن کر کے سوتے، تبارک سن کر کے سوتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، وہ بندہ جب مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو یہ سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے۔ یہ لفظ آیا ہے، بحث کرتی ہے کہ اے اللہ، یہ روزانہ مجھ کو تلاوت کرنے والا بندہ آج دنیا سے گیا ہے، اس کی بخشش کر دے، اسے معاف کر دے۔ جب تک رب تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کا حکم نہیں کرتا تب تک وہ نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کا مباحثہ کر رہی ہے، اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جا تیری سفارش پر میں اسے معاف کر دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں سورہ ملک جنت میں جاتی ہے اللہ کا حکم پا کر کہ اللہ مجھے اجازت دے جنت میں جانے۔ جنت میں جا کر کے وہاں سے تکیہ بچھونا اور لے کر کے آتی ہے خوشبوئیں، اور قبر میں آتی ہے اور آ کر کے اس میت سے کہتی ہے تجھے تھوڑی دیر ہو گئی، میں جنت سے یہ سارا سامان لے کر کے آ گئی۔ کون ہے ہمارا رفیق، کون ہے ہمارا دوست جو قبر میں جانے کے بعد، یہ وہ بے حیائیوں کے گانے جن کو گانے کے بعد آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے اور زنا کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیا کر لو گے؟ یہ ساری چیزیں سن کر کے ہوتا کیا ہے، سوائے دماغ میں ٹینشن کے اور کچھ نہیں بھرتا۔ اور جب دنیا کی فکریں زیادہ ستائیں تو لوگ سمجھتے ہیں ایک کوئی گانا سن لیں، کوئی ایسا نغمہ سن لیں، سیڈ پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں، تمہارا سیڈ بڑھتا چلا جائے گا، غم بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک علاج بتاتا ہوں، بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ تو میرے مصطفیٰ کو یاد کرو، پھر تنہائی میں بیٹھ کر حضور پاک کی شان میں کوئی اچھی نعت سن لو، پھر اس کے بعد دیکھنا کہ تمہارے قلب کا علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تمہارے دل کو سکون و اطمینان آتا ہے یا نہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے میرے عزیزوں، آنکھیں برس پڑتی ہیں حضور کو یاد کر کے۔ جب آدمی گھبرا کر کے حضور کو سننے کی کوشش کرتا ہے تو دل کی جتنی بھی بھڑاس ہے وہ نکل جاتی ہے، دیواروں کو پکڑ کر کے رونے کا من کرتا ہے، پھر سب کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بعد میں اسے لگتا ہے، اسی کو اعلی حضرت نے کیا فرمایا تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد تمہارے دلوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کرے گی، تمہارے چہرے پر رونق اور تمہاری زبان میں اثر پیدا کرے گی۔ اور آخری بات کی طرف میں آتا ہوں، ان بے حیائیوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک مضبوط اسلحہ دے کے جاتا ہوں، مضبوط ہتھیار۔ کیسے روکو گے؟ آنکھیں بچتی نہیں ہیں، زبان رکتی نہیں ہے، بے حیائی کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں۔ کوئی چیز تو ہونی چاہیے۔ لوگ آج شارٹ کٹ علاج زیادہ چاہتے ہیں۔ ہاں، کئی لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ پہلے کافی موٹے تازے دکھتے تھے، ابھی دبلے اتنے کیسے ہو گئے ہو؟ میاں بہت محنت کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ کسی سزا کی وجہ سے جسم گل گیا ہے۔ دن میں 8 کلومیٹر چلتا تھا، محنت کیا۔ اب کسی کو بتایا کہ جسم کی چربی پگھلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، نہیں، ان کو کوئک علاج چاہیے، اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور بیوقوف ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں جا کر کے اپنے آپ کو برباد بھی کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر کہا صبح سے شام تک 5 کلو کم ہو جائے گا، چلا گیا اس کے پاس بھی۔ یہ جو فطرت ہے نا، کوئک علاج چاہیے، نہیں میرے عزیزو، دنیا میں کوئی بھی اتنی آسانی سے چیز نہیں ملتی، اور جو مل جاتی ہے پھر وہ ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے۔ ہاں، ایک ہی چیز ہے کوئک علاج، وہ صرف اور صرف رب العالمین کا سجدہ ہے، بہت تیزی سے جو اثر لاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دنیا میں کسی بھی چیز کو بغیر محنت کے حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں، کوئی ہتھیار، کوئی اسلحہ ایسا جو ان بے حیائیوں پر کنٹرول کرنا مجھے سکھا دے۔ تھوڑی محنت تو ضروری ہے، تھوڑی محنت تو آپ کو ضروری ہے، لیکن ایک ایسا ہتھیار میں دے کر کے جاتا ہوں، دیکھنا آپ خود عمل کر کے۔ میری طرف سے کثرت سے صبح سے لے کر شام تک جہاں بیٹھو، جہاں کھڑے رہو، جہاں انتظار، جہاں کہیں پہ بھی
اپنی زبان پر درود پاک پڑھنے کا ورد جاری رکھو، پڑھتے رہو، صرف اور صرف یہ پڑھتے رہو، اور پھر آپ محسوس کرو گے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے تمہیں بچا لیتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، میں کہتا ہوں اگر آپ کی غیر توجہی کی وجہ سے، آپ کی معلومات کے بغیر آپ کے سامنے حرام رزق آ بھی گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں، تمہارے ہاتھوں میں کپ کپی پیدا ہو جائے گی، تمہارے منہ میں متلی آنے لگ جائے گی، تم کھا نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری حفاظت کر دے گا، اس لیے کہ وہ غیرت مند خدا ہے، غیرت مند رسول ہے۔ رب تبارک و تعالی ان زبانوں کی حفاظت کیسے نہیں کرے گا جو اللہ کے ذکر کے لیے کھل رہی ہیں اور اس کے حبیب پر درود کے لیے کھل رہی ہیں۔ کثرت سے آپ درود پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ میں نے سنا تھا شاعر مشرق اقبال کے متعلق، ڈاکٹر اقبال کو سنا ہوگا، ایک ہی شعر ہزاروں بار پڑھا گیا لیکن آج بھی اس میں ایک جان نظر آتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جملہ ہی تو ہے نا، شعر ہی تو ہے، ہزاروں شعروں پر بھاری شعر ہے۔ اقبال نے ایک دو شعر نہیں لکھے، ہزاروں شعر لکھے، لیکن اتنا اثر ہے کہ ہر مجمع میں، اور ایک بار نہیں 1000 بار پڑھو، اثر آج بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اقبال کے ان اشعار میں اثر کیسے اتنا؟ تو اقبال نے کہا تھا میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ میں نے یہ سنا تھا، اگر یہ بات ہے تو میرے عزیز و زبان کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے خود بھی اپنی عادت یہ بنا رکھی ہے، سفر میں ہوں کہیں پر بھی ہوں کثرت سے درود پڑھتے رہیں۔ اس سے کئی چیزوں سے آدمی بچ جاتا ہے، دوسروں کی غیبت کرنے سے، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے، اور اپنی زبان کو غلط چیزوں کی عادت ڈالنے سے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ تو آج سے ان چیزوں کی عادت ڈال لو، اللہ تعالیٰ ان بے حیائیوں کو ہمارے اندر آنے سے محفوظ فرماتے۔ اور میرے عزیزوں، معاشرے کے اندر جو بے حیائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، اپنے رزق پر کنٹرول کرو۔ ہر جگہ کھانے کی نہیں ہوتی، تم بھینس نہیں ہو، تم بیل نہیں ہو جہاں ہرا گھاس دکھا اور منہ ڈال دیا۔ ہر چیز تمہارے کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اپنے اندر حلال اور حرام کی تمیز ہمیشہ رکھو۔ ایک لقمہ بھی اگر جاتا ہے تو تمہاری نسلوں پر بھی اثر کرتا ہے، نسلوں پر بھی اور تمہارے اعمال پر بھی۔ ایک صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سنا تھا میرے استاد سے، بہت پرہیزگار آدمی تھے، بہت پرہیزگار۔ سفر کرنے کے وقت ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی، ایک بڑا مالدار آدمی بھی اس پہ سفر کر رہا تھا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ اتر گیا اور وہ اپنا سوٹکیس چھوڑ گیا، اس کو یاد ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو بہت ہی پرہیزگار عالم تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ صاحب جو مجھ سے صبح سے ملے ہوئے تھے ان کا سوٹکیس چھوٹ گیا، اٹھایا تو دیکھا وہ کھلا ہی تھا، بے شمار اس کے اندر مال و دولت، پیسوں کی گڈیاں بھری ہوئی تھی اور جویلری بہت ساری تھی۔ دیکھا اتنے کی 7 نسلیں کھا سکتی ہیں، اور بیچارہ ایک مولوی غریب آدمی جس کی تنخواہ آج کیا ہوا کرتی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، 100 سال پہلے کی، یا تقریباً 50 سے 100 سال کے عرصے کے بیچ میں۔ دل میں برا نہیں آیا، کہا کہ نہیں، اس کو ڈھونڈ کر کے اس کے مالک تک پہنچا دوں گا۔ ایک امانت داری تھی۔ وہ صاحب علم شخص کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، سٹکیس سے یا کسی طرح سے پتہ لگایا، تو ایک شہر کا رہنے والا تھا۔ 2 یا 3 دن لگ گئے اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے، اور یہ صاحب گئے اس کے گھر پر، وہ شخص باہر آیا تو دیکھا، پہچان لیا۔ اس نے کہا کہ آپ ٹرین والے مسافر ہو؟ کہا ہاں میں وہی مسافر ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کا سوٹکیس چھوٹ گیا۔ وہ فوراً گلے لگ گیا، کہا اس میں تو کتنی بڑی جمع پونجی تھی میری، 1-2 نہیں، تقریباً اس میں لاکھوں کی مالیت کی چیزیں موجود تھی۔ لیا اور کہا آپ جیسا فرشتہ صفت انسان میں نے نہیں دیکھا آج کے دور میں، اتنے فتنوں کے دور میں۔ مال ملا ہے، لے کر کے چلا جاتا، نہ میں تم کو کچھ کہہ سکتا تھا، معلوم بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں، میرا دین یہ نہیں سکھاتا۔
میرا دین یہ نہیں سکھاتا امانت داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اس شخص نے دے تو دیا. اس کے بعد وہ جو مالدار آدمی تھا اس نے کہا میں سارے لوگوں کو بلا کر تمہارا تعارف کراؤں گا, آپ مہمان بن جاؤ. میرے گھر پہ مہمان بنایا, بہت خاطر تواضع کیا, بہت عزت. گھر میں دعوت عام تھی, لوگ آئے, سب کے سامنے اس سیٹھ نے, اس مالدار آدمی نے اس مولوی کی بڑی تعریفیں کی. ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا. ایک دن رکایا, دوسرا دن آیا, تیسرے دن وہ جانے والے تھے, کہا کہ اب مجھے جانے دو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو جس کمرے میں ان کو رکایا گیا تو غسل خانہ بھی تھا. یہ بیچارے مولوی صاحب گئے غسل خانے میں. اس سیٹھ کی جو عورت تھی وہ ابھی نہا کے گئی ہوئی تھی. اس کا ہار سونے کا وہاں لٹک رہا تھا. یہ نہائے اور وہ ہار اٹھا کر جیب میں رکھ لیا, چوری کر لیا. تعجب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا ہار تھا, بہت بڑا بھی نہیں تھا, اس کو رکھ لیا, دبا لیا, کہا یہ لے کے جاؤں گا اس کے گھر سے. اور پھر وہاں سے نکلنے کا وقت آیا تو اتفاق سے اس سیٹھ کی عورت جو ہے اس کو یاد آیا غسل خانے میں اپنا ہار چھوڑ کر کے آئی. آ کر دیکھتی ہے تو ہے ہی نہیں ہار. تلاش ادھر ادھر, وہ گھبرائی, کہا کہ میرا بہت قیمتی ہار ہے, میری ماں کا دیا ہوا, کہاں چلا گیا؟ اور میرے بعد یہ مولوی صاحب ہی گئے تھے نہانے کے لیے, اور کون گیا ہے؟ وہ اپنے شوہر سے آ کر کہتی ہے میرا ہار چوری ہو گیا. اور پتہ نہیں وہ مولوی صاحب ہی گئے تھے. تو اس نے غصے میں اتنا ڈانٹا اور کہا جو اتنا بڑا سوٹ کیس ہمارا لا کر کے دیا ہے اس پر تو شک کر رہی ہے؟ کیسے پاسبل ہے؟ ممکن نہیں ہے. اس نے رونا دھونا شروع کیا. اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے, سب جگہ تلاشی لی گئی. اخیر میں وہ جب صاحب جانے والے تھے تو پھر اس سیٹھ نے کہا اپنے خادم سے دیکھو ذرا ان کی بھی تلاشی لے لو, سب کی لے لے. ان کی تلاشی لیے تو ان کے پاس وہ ہار مل گیا. یہ سیٹھ کا تعجب کا اور بڑا مسئلہ, کہا کہ آدمی ہی نہیں سمجھ میں آیا, رکھنا تھا تو میرا سوٹ کیس ہی رکھ لیتا, پورا مال رکھ لیتا. ارے وہ لوٹانے کے لیے آیا اور چھوٹا سا ہار دبا کر جا رہا ہے. وہ رونے لگ گئے. وہ صاحب علم شخص تھے. کہا کہ پتہ نہیں کیسے مجھ سے یہ ہو گیا, کیسے ہو گیا مجھے اندازہ نہیں, لیکن یہ جو میری اب بے عزتی ہو گئی. اس کے بعد اس سے سیٹھ سے انہوں نے جو جملہ کہا وہی میرے بیان کرنے کا مقصد. وہ کہتے ہیں بات در حقیقت یہ ہے جب تک میں تیرا سوٹ کیس لا کر کے دیا تھا اس وقت تک میں حلال کھاتا تھا, اور 2 دن تیرے گھر میں جو مہمان نوازی ہوئی یہاں جو کھایا اس رزق کا اثر ہے کہ میں تیرا ہار چرا لیا. یہ تیرے گھر کے کھانے کا اثر ہے. میرے عزیزو بہت جلدی انسان کے اندر حالات بدل جاتے ہیں. اپنے رزق پر کنٹرول کرو. اور یہ لقمے جب جاتے ہیں تو بے حیائی بھی پیدا کرتے ہیں اور گھروں کی برکتیں بھی اور نسلیں بھی خراب کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو بے حیائیوں اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.